Assalamu alaikum, my dear secondary students. Today we will start chapter number 6 of the novel Goodbye Mr. Chips by James Hilton. First of all, we will discuss Catherine's reception at Brookfield. Catherine conquered Brookfield as she had conquered Chips. She was immensely popular with boys and masters alike. Even the wives of the masters at first felt jealous of her, but soon admired her charming personality. She arranged functions and helped others in all matters. Next, we will see Catherine's influence on Mr. Chips. Before his marriage, Mr. Chips was a dry person. He had been at Brookfield for over a quarter of a century, but he was not impressive at all. Marriage gave him a new touch. His eyes gained sparkle. His mind began to move more quickly, and his discipline improved. Above all this, his sense of humor blossomed into a sudden richness. He became less rigid. This made him more popular with the boys. Now they loved him. They realized that he was their well-wisher. His little jokes, his amusing remarks pleased everybody. Wherever he went, there were roars of laughter. Now, Catherine's interest in popular boys to visit Brookfield. Catherine was a liberal woman who never believed in class distinction. For her, the rich and the poor were equal. Brookfield ran a mission in East London. Boys and their parents helped this school generously with money, but they never made any personal contact with the boys of that school. It was Catherine who suggested that a team from the mission should come up and play a football match with the Brookfield. Nobody liked this idea. She argued that those popular boys were just as important for England as Brookfield was. She said that it was not fair to give them a little money regularly but to keep them at a distance. The result of this argument was that all agreed and invited popular boys to come to Brookfield. Popular boys visit to Brookfield. On Catherine's suggestion, the authorities of Brookfield School invited the boys from Popular. They arrived at Brookfield one Saturday afternoon and played a football match with the school's second team. They were honorably defeated by 7 goals to 5. Later, they had high tea with the school team in the dining hall. They then met the head and were shown over the school. Chips saw them off at the railway station in the evening. The visitors had taken away with them as fine an impression as they had left behind. इस चैप्टर में कैथरीन की ब्रुकफील्ड में आने के बारे में तफसील से बताया गया है। कैथरीन ब्रुकफील्ड में आते ही बड़ी मशहूर हो गई थी। मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो गई थीं। शादी से पहले चिप्स खुश्क और आम से इंसान थे। वो शरीफ आदमी थे, एक अरसे से काम कर रहे थे, इसलिए लोग इनकी इज़्ज़त करते थे। एक ही किस्म के सबक बार बार पढ़ाने की वजह से सबक पढ़ाना उनका मामूल सा बन गया हुआ था। लेकिन शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में तहरीक आ गई। इनकी जो हिस्से मिजाज थी वो और बेहतर हो गई। मिजाज में खुशगवार तब्दीली आ गई और उनका डिसिप्लिन जो उनका वीक पॉइंट था वो बेहतर हो गया। क्लास में पढ़ाते वक्त वो बेहतरीन मिसालें देने लगे। इतनी अच्छी मिसालें देने लगे कि तलबा को सबक बड़ी जल्दी याद हो जाते। कैथरीन ने एक और काम किया कि उसके जो दकियानूसी ख्यालात थे उनको ख़त्म किया। इनकी सियासी वाबस्तगी तो तब्दील ना हो सके, लेकिन बदलते हुए हालात के पेश नज़र इनका अंदाज़ फ़िक्र बदल गया।
کیتھرین کی خواہش تھی کہ پاپولر مشن اسکول کے لڑکے بروک فیلڈ میں آئیں۔ شروع میں اس تجویز کی بہت مخالفت ہوئی، کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جب چپس نے اس کی حمایت کی تو یہ بات مان لی گئی اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک سپاہی مسٹر چپس سے ملنے ان کے گھر آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ پاپولر مشن اسکول کی ٹیم کے ساتھ بروک فیلڈ آیا تھا۔ جب اس شخص کو کیتھرین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کو یاد کر کے بہت افسردہ ہوا۔ In this chapter there are some references. First reference is quarter of a century. یہ 1870 سے 1896 تک کا عرصہ ہے۔ ڈرائی روٹ، ڈرائی روٹ کہتے ہیں لکڑی کو فنگس جب لگ جائے اور وہ خراب ہونے لگے یا کسی دیوار کا پلستر پرانا ہو کر اکھڑنا شروع ہو جائے تو اس حالت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈرائی روٹ۔ نیمینکس، یہ یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنیک اور اس کی مشق ہے۔ پن زو معنی الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ رومن ہسٹری، سلطنت روم کی جھلک پیش کرنے کی غرض سے تاریخ پڑھائی جاتی تھی روم کے اندر۔ لیکس کینیلیا، یہ ایسا قانون ہے جس کے تحت اجازت تھی کہ امیر طبقے کے لوگ غریب طبقے کے لوگوں میں شادی کر سکتے ہیں، اور اس پہ چپس بڑا ہنسا کرتا تھا۔ مس پلیبس، اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی۔ اور مسٹر پیٹریشین، اس سے مراد یہ ہے کہ اعلیٰ طبقے کا فرد۔ کنزرویٹو، انگلستان کی مشہور سیاسی پارٹی جو قدامت پسند کی حامی تھی، اس کا نام ہے۔ سوشلزم، سیاسی اور معاشرتی نظریہ جس کے تحت پیداواری وسائل عوامی حکومت کے پاس ہوں جنہیں وہ عوام کی فلاح کے لیے استعمال کر سکیں۔ مشن، وہ رفاہی اسکول جسے بروک فیلڈ اسکول کے لوگ عطیات دیا کرتے تھے۔ ایسٹ لنڈن، یعنی ایسٹرن پارٹ آف لنڈن، لندن کا مشرقی علاقہ جو اس وقت کچی آبادی پر مشتمل تھا، یہاں پر غیر مراعات یافتہ طبقے کے لیے خیراتی اسکول قائم کیا گیا تھا۔ پاپولر بوائز، مین کہ بوائز فرام پاپولر مشن اسکول ہو وزٹڈ بروک فیلڈ، یعنی پاپولر مشن اسکول میں پڑھنے والے طالب علم۔ 1897 تک حالات بہت برے ہو چکے تھے۔ وقت کا تقاضا تھا کہ برطانیہ کے لوگ اختلافات کو بھول کر ایک ہو جائیں۔ 1867 جب حالات بہت پرسکون تھے اور برطانیہ کے لیے انتہائی سازگار تھے۔ وولٹی فیس، نظریات مکمل طور پر بدل لینا جسے عرف عام میں لوٹا کہا جاتا ہے۔ پرائیویٹ، عام فوجی سپاہی، یعنی این آرڈینری سولجر وداؤٹ اے رینک۔ دی وار، پہلی جنگ عظیم 1914 to 1918، یہ واقعہ 1917 کا ہے۔ The war, the First World War, 1914 to 1918. This event was of the year 1917. Oz, the missus. How is your missus? آپ کی اہلیہ کیسی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ Passendale, it is a village near the town of Ypres in Belgium. A fierce battle was fought between Germany and the Allied forces from July to November 1917. The Allied army blocked the German approach to the English Channel. بیلجیم کا گاؤں جہاں جرمنی اور اتحادی فوجوں کے درمیان خون ریز جنگ لڑی گئی تھی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔